السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی کا تیسرے حصے میں ہم ذکر کریں گے کہ باپ کی تربیت اور ماں کے دودھ کے زیر اثر شرک سے بیزاری ان کی شخصیت کا حصہ بن گئی۔ آپ خود اپنی ایک تقریر میں اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی اپنی ماں کی گود میں تھے اور اکلوتے بیٹے تھے، اور بیٹے بھی ایسے کہ سارے خاندان کی آنکھوں کا تارا۔ آپ بیمار ہو گئے اور بیماری بھی ایسی شدید کہ بچنے کے امکانات معدوم نظر آنے لگے۔ محلے کی کچھ خواتین آپ کی والدہ کے پاس آئیں، ان میں سے ایک بولی کہ بچے کو پنن کے کنویں پر لے جاؤ۔ پنن دا کھوہ یہ ایک مشہور تھا، اور وہاں جا کر اسے غسل دو، بچہ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ پنن کا کنواں سیالکوٹ میں مشہور تھا، جیسے ماضی میں درگاہوں اور مزاروں پر کنویں ہوتے ہیں اور ان سے منسوب قصے کہانیاں لوگوں نے گھڑی ہوتی ہیں، اور کاروبار تصوف چلتا رہتا ہے۔ علامہ شہید رحمہ اللہ کی والدہ نے یہ الفاظ سنے تو بے اختیار جواب دیا، میں یہ تو گوارا کر لوں گی کہ میرا بیٹا مر جائے، لیکن پنن کے کنویں پر نہیں جاؤں گی۔ سبحان اللہ، کیسی موحدہ خاتون! اگر اللہ نے شفا دینی ہوگی تو ایسے ہی دے دے گا، اور پھر اللہ نے شفا دے دی، اور یہ بچہ بڑا ہو کر نہ جانے کتنی مرجھائی روحوں اور زخمی دلوں کی روحانی شفا کا سبب بنا۔ حاجی ظہور الہی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جب بیٹا دیا، انہوں نے اسے قرآن کریم حفظ کروانے کا ارادہ کر لیا تھا اور ساتھ عالم دین بنانے کا بھی۔ ان کے اس ارادے اور نیت کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ ان دنوں مسل کی چپلش تو چلتی رہتی تھی، لیکن اس کی وجہ سے تقسیم ایسی گہری نہ تھی کہ نفرت کی بنیاد پڑ جاتی اور معاشرتی تعلقات بھی شجر ممنوع ٹھہرتے۔ اسی ماحول میں حاجی صاحب نے علامہ شہید کو اونچی مسجد بازار پنساریاں میں، جو سونی شاہ کے نام سے معروف تھے، ان کے پاس حفظ قرآن کے لیے داخل کروا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ استاد صاحب کی شہرت نہایت عمدہ اور سخت گیر استاد کی تھی، اور ان کے شاگردوں کی منزل بہت پختہ ہوتی تھی۔ وقت وقت کی بات ہے، اب تو مار نہیں پیار کا سلوگن رائج ہے، ورنہ کسی دور کی بات ہے کہ والدین بچے کا بازو پکڑتے اور ان الفاظ میں استاد کے حوالے کرتے کہ لیں جی یہ بچہ آپ کے پاس ہے، ہڈیاں ہماری، گوشت آپ کا ہے۔ مطلب یہ کہ جتنا چاہیں ماریں، کھلی چھٹی، البتہ ہڈی نہ توڑیے گا۔ اب یہ تو طے ہے کہ حاجی ظہور الہی صاحب نے ایسا کوئی جملہ نہیں بولا ہوگا، کیونکہ احسان الہی اکلوتا بھی تھا اور لاڈلا بھی، خاندان کی آنکھ کا تارا بھی تھا۔ رہے استاد صاحب، ان کی سخت گیری کا یہ عالم تھا کہ ان کی مسجد اوپری منزل پر تھی۔ گاہے بگاہے کسی نالائق شاگرد کو سبق سکھانے کے لیے کانوں سے پکڑ کر اٹھا لیتے اور منڈیر سے باہر لٹکا لیتے۔ باہر لٹکا کر اب کانوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا، سوچیں ذرا۔ انسانی رہتے ہوں گے یا خرگوش کے ہو جاتے ہوں گے کان، اس کا پتہ نہیں، البتہ یہ ضرور معلوم پڑتا کہ منزل واقعی پکی کرا دیتے ہوں گے۔ ہم نے اپنے کانوں سے سارا رمضان تراویح میں علامہ کی منزل میں غلطی نہ سنی، البتہ ایک مسئلہ تھا کہ استاد صاحب کا لہجہ پنجابی تھا، سو اس کا تھوڑا بہت اثر علامہ کے لہجے میں بھی نظر آیا۔ مدینہ طیبہ میں گزرے ماہ سال بھی اس لہجے کو حجازی رنگ نہ دے سکے۔
حاجی ظہور الہی کو اس بات کا اندازہ تھا کہ بچے کو قرآن کریم تو اچھی طرح یاد ہو گیا ہے، لیکن عمدہ لہجہ اور اچھا تلفظ بھی ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے تکمیل حفظ کے بعد حاجی ظہور الہی مرحوم نے علامہ کو اپنے محلے میں مدرسہ شہادیہ میں داخل کروا دیا۔ مدرسہ شہادیہ سیالکوٹ میں مسلک دیوبند کی مشہور درسگاہ تھی۔ اس میں قاری عبد الرحمن صاحب سندھی حفظ و قرات کے استاد تھے، نہایت عمدہ لہجے میں تلاوت کرتے، آنکھوں سے نابینا تھے۔ علامہ کو ان کی کلاس میں بٹھا دیا گیا۔ یہاں ان کی کلاس فیلو مشتاق احمد تھے اور یہیں سے ان کی دوستی کا آغاز ہوا۔ شیخ نذیر احمد کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بہتر تلفظ اور تجوید کے لیے حاجی صاحب نے حافظ احسان الہی ظہیر کو کچھ دن کے لیے مسرور بھیج دیا۔ وہاں میاں نذیر صاحب پگاں والے کے مدرسے سے میں داخل ہوئے۔ میاں نذیر صاحب اہل حدیث تھے۔ کچھ عرصہ علامہ صاحب نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ قصور میں کھانے وغیرہ کا اچھا انتظام نہ تھا۔ دوسرے دن علامہ صاحب گھر آ جاتے تھے۔ قصور سے واپس سیالکوٹ آنے کے بعد قاری فضل کریم صاحب کے مدرسہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں سے قرات کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ کوچا کندی گراں میں یہ مدرسہ قائم تھا۔ سال یہاں قرات سیکھی اور سند حاصل کی، اور جو ان کے دوست مشتاق احمد ان کی دوستی